نحمده ونصلي ونسلم على رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ ہجر سے لے کر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو 14ویں پارے میں سورہ ہجر ایک آیت پہلے شروع ہوتی ہے 14ویں پارے سے، اور اس کی ابتدا میں بھی تلک آیات الکتاب و قرآن مبین ارشاد فرمایا گیا ہے۔ قرآن کے ذکر سے سورت کی ابتدا ہے۔ اس سے پہلے والی جو سورت ہے سورہ ابراہیم، اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم، کہ یہ کتاب ہم نے آپ کے پاس اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ ان کو لوگوں کو اندھیریوں سے روشنی کی طرف لے کے آئیں۔ تو تمام دنیا کے اندر جو کتابیں موجود ہیں، جو ان کے اندر جو تحریفات ہونے کی وجہ سے ایک طرح کی اندھیریوں میں پہنچ گئی ہیں، اور یہ قرآن کریم ان تمام اندھیریوں کو سیدھے راستے کی طرف لانے کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ ہجر ہے۔ ہجر ایک خاص جگہ کا نام ہے جہاں پہ قوم سمود آباد تھی، اور ان کی بستیوں کا یہاں پہ ذکر ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ہجر ہے۔ اس کی ابتدا میں ہی دوسری آیت میں ارشاد ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ یہاں پہ قیامت والے دن کی کافروں کی ایک تمنا کا ذکر ہے کہ دنیا میں تو بظاہر دیکھنے میں ایمان والے اور کافر ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں، کوئی فرق نہیں لگتا۔ دنیا میں ایمان والے بھی جو دنیا میں اچھے حال میں بھی ہیں، کما بھی رہے ہیں اور غربت کی حالت میں بھی موجود ہیں، اسی طرح کافر بھی اچھے حال میں بھی موجود ہیں اور غربت میں بھی موجود ہیں۔ بظاہر ایمان کی وجہ سے دنیاوی لحاظ سے کوئی زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں بتا رہے ہیں کہ وہ ایک دن آئے گا جس دن فرق محسوس ہوگا، اور اس دن کافر لوگ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ یہاں پہ اس آیت کا ایک شان نزول بھی بتایا گیا ہے کہ یہ آیت جو ہے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کفار نے کوئی اس طرح کا جملہ کہا تھا۔ تو اب بظاہر اگر کوئی بندہ دنیا میں بھی اس نے صرف کلمہ پڑھا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں کر رہا، اور اب اس کی دنیاوی زندگانی بالکل کافروں کی طرح بے عملی والی گزر رہی ہے، تو اس کا فرق اس آیت کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے کہ قیامت والے دن جس نے صرف کلمہ پڑھا ہے، اس کے کلمے پڑھنے کی وجہ سے وہ ایک وقت میں جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس وقت کافر لوگ تمنا کریں گے کاش ہم نے بھی خالی زبانی کلامی ہی اور خالی ایک آدھی دفعہ کلمہ پڑھ لیا ہوتا۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کا ذکر اس وقت پتہ چلے گا۔ اس میں ہی آیت مبارکہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر جہاں پہ قرآن کریم کے لفظوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، وہیں پہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ موقوف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے نبی بھیجا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ کتاب اور حکمت سکھانے کا کام نبی کا ہے۔ اگر نبی کی تعلیمات سے ہم محروم ہیں، اگر مثلا بالفرض جیسا کہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں بعد میں لکھ دی گئی ہیں اور نبی کی تعلیمات ہم تک نہیں پہنچی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کے معنی سے محروم ہو چکے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا، جب قرآن کا بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور اس کے معنی کی حفاظت کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث بھی محفوظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی حفاظت کا انتظام ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی اس کے اندر یہ راوی کا فرق ہے، بات کا فرق ہے، تو اس میں اصول و قواعد اللہ نے لوگوں کو سکھائے ہیں، ان اصول و قواعد کے ذریعے سے چیک کیا جا سکتا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی معمول بھی ہے، کون سی غیر معمول بھی ہے، کون سی وہ یہ ساری باتیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا، اور اسی طرح لوگوں کے لیے مختلف پیشے رکھے، کوئی کسی طرح روزی کماتا ہے، کوئی کسی طرح روزی کماتا ہے، اور
ہم نے وہ ہوائیں بھیجیں جو کہ پانی سے بھر دیتی ہیں، اور ہم نے وارسلنا ریاح لواقح کا معنی ہے بھر دینے والی. تو بنیادی طور پہ یہ ہواؤں کے لیے یہ لفظ استعمال ہے کہ ہوائیں جو ہے، اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بادل بنا دیتے ہیں. ہواؤں کا سسٹم ہے، اللہ نے رکھا ہے. زمین گرم ہو جاتی ہے، اس کے لحاظ سے ہوائیں اوپر ہوتی ہیں، بادل بنتے ہیں، پانی جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے، اس کا ایک سسٹم ہے. تو اس میں صراحتاً تو اس کا مطلب یہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی علماء نے اس سے مطلب یہ بھی لیا ہے کہ ہواؤں کے ذریعے سے بہت سارے جانور، بہت سارے پودے ایسے ہیں کہ جن کی جو ان کا جو نیا پھل آتا ہے، تعبیر جسے کہتے ہیں عربی کے اندر، کہ بعض پودے ایسے ہوتے ہیں ان میں جو نر کا جو پھول ہوتے ہیں انہیں مادہ کے اوپر ڈالنا پڑتا ہے. اس کے اوپر ڈالیں تو پھر اس کے بعد مادہ کے اوپر پھل لگتا ہے. اگر وہ نہ لگائیں، وہ پھول اٹھا کے اس کے اوپر نہ ڈالیں نر کے، تو وہ پھل نہیں دیتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہواؤں کا سسٹم رکھا ہے، جنگلات میں وہ پھل ویسے ہی پھل دے رہے ہیں. کوئی ان کا جو ہے وہ یہاں سے پھول اتار کے اس کے اوپر نہیں ڈال رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پھل دے رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے سے ان کا اس کا انتظام فرمایا ہوا. اس میں پھر ابتدائے تخلیق کا ذکر ہے کہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور شیطان نے اس کا انکار کیا. اس کا واقعہ، اس کی تفصیل ہم پہلے پارے میں ذکر کر چکے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں. اب یہاں پہ 7 دروازے ارشاد فرمائے گئے ہیں، اور دوسری جگہ پہ جہنم کے طبقات بتائے گئے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ سب سے نیچے والے جو طبق ہے اس میں منافق ہوں گے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ہی چیز، ایک ہی بات ہو، جس کو مختلف انداز میں بتایا گیا ہے کہ 7 دروازے مطلب 7 منزلیں ہیں اوپر نیچے، انہی کے 7 دروازے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ دروازے الگ ہوں اور منزلیں الگ ہوں، دونوں کا الگ الگ وہ ہو، تو یہ دونوں ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ یہاں پہ جنت کا ذکر ہے کہ اس میں جنت کے اندر متقیوں کے لیے باغات اور چشمے ہیں. انہیں کہا جائے گا سلامتی سے داخل ہو جاؤ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ ان کے دلوں میں جو رنجشیں دنیا میں آ گئی تھیں وہ ہم وہاں پہ ختم کر دیں گے، وہاں پہ کوئی رنجش نہیں رہے گی. یعنی اس کی مختلف صورتیں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ کسی وجہ سے رنجش تھی، 2 آدمی اخلاص سے اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن بظاہر ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مقابل ہیں، لیکن اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ دونوں کو وہاں پہ لے جائیں گے، اور ان کے دل میں جو رنجش آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیں گے. اسی طرح یا یہ کہ ایک آدمی پہلے نامسلم تھا، اس نے مسلمان کو شہید کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے اسے ہدایت دے دی، وہ بھی مسلمان ہو گیا. اب یہ دونوں جنت کے اندر ہیں، اور دونوں کے اندر کوئی رنجش بھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی رنجشیں ختم فرما دیں گے. اس میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. اور اس میں ہے فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، ہم نے جو ان کا اوپر والا حصہ تھا اس کو نیچے کا حصہ کر دیا، اور ہم نے ان کے اوپر مٹی کے جو پتھر ہیں وہ برسائے. تو اب یہ اس کی وضاحت جو بظاہر یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ اس سے مراد یہ ہو کہ جیسے وہ جب ان کی چھتیں گر گئیں تو جو چھت تھی جو اوپر تھی وہ نیچے ہو گئی، اور اسی طرح جو پتھر جو گرے تو یہ پتھر گر رہا، جو اینٹیں تھیں جو ان کے اوپر گریں تو وہ بارش ہو گئی. تو اس میں نشانیاں ہیں. اور اس کے ساتھ ہی قوم شعیب کا ذکر ہے، وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، جنگل والے جو ہیں وہ ظالم تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا. اور یہ دونوں ایک دوسرے کے، دونوں قوموں کی بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع ہیں. یہ اس سے یہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم لوط اور قوم مدین کی جو بستیاں ہیں یہ آمنے سامنے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے مطالعے کے مطابق جو قوم لوط ہے ان کی بستیاں یہ جو خلیج سے اس طرف کا علاقہ ہے، یہ علاقہ پاکستان، افغانستان وغیرہ ایران تک کا علاقہ، یہ قوم لوط کی بستیاں ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہیں. اور قوم شعیب کی بستیاں اصحاب الایکہ جو ہے عمان، دبئی، اور یہ اسی طرح اس کے سامنے ایران کا کچھ حصہ دشت لوط تک، یہ ساری بستیاں قوم شعیب کی بستیاں ہو سکتی ہیں. اور بظاہر جو
قوم مدین جنہیں کہا گیا ہے وہ مدین حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد ہی سے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی جو اولاد ہیں انہی کی جو بستیاں بنی ہیں، جو قوم بنی ہے، اس قوم کا نام قوم مدین ہے. تو بظاہر حضرت شعیب علیہ السلام بھی یہیں پہ اس جگہ پہ رہتے تھے، اور یہ واضح سڑک کے اوپر ہے کہ وہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں. تو اس کے اوپر ایک لمبی اس کو باقاعدہ آرکیالوجیکلی اس کو انشاءاللہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو انشاءاللہ اس پہ کام ہوگا. اور اس کے بعد اس سورت کا جس وجہ سے نام رکھا گیا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، تو اصحاب ہجر کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا. تو اصحاب ہجر جو ہیں وہ اس جگہ پہ شام کی طرف جائیں اگر سعودیہ سے، تبوک کے رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصحاب ہجر کی بستیوں پہ گزر ہوا تھا جنہیں مدائن صالح کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہے. آج بھی ان کے پہاڑوں کو انہیں تراشا تھا، وہ آج بھی موجود ہیں، پہاڑوں کو تراش کے جو گھر بنائے ہوئے تھے. یہاں پہ یہ مذکور ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی اور قرآن عظیم عطا فرمایا. تو اب یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ 7 جو بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں سورہ فاتحہ کا الگ سے ذکر کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ قرآن سے الگ ہے، یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، لیکن کئی دفعہ کسی اہم چیز کو خاص طور پہ بتایا جاتا ہے کہ تو اسی طرح یہاں پہ سورہ فاتحہ کو بتایا گیا ہے، اور سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھنے والا قرار دیا گیا. ایک تو یہ نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی بیماری وغیرہ کے لیے اس کو پڑھ کے دم کیا جاتا ہے، تو یہ بھی اس لیے بھی بار بار پڑھی جاتی ہے. اور اس سے آگے سورہ نحل ہے. نحل کا معنی جو ہے وہ شہد کی مکھی ہے، اور اس میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کتنی سمجھ دی ہے، تو اس حوالے سے اس کا نام سورہ نحل ہے. اور اس کی ابتدا جو ہے وہ قیامت کے ذکر کے ساتھ ہے. اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ چکا ہے تو تم جلدی نہ مچاؤ. آخری آیت میں تھا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے. یقین کا ایک معنی موت ہو سکتا ہے، اور ایک معنی جو ہے وہ سب چیزیں جو سامنے نظر آنے لگ جائیں، اور وہ قیامت کے وقت ہے. تو یہاں پہ اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، اللہ کا وقت آ چکا ہے، جلدی نہ بچاؤ، آنے والا ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ نے کیسے انسان کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور کیسے اس کے لیے سردی گرمی سے بچنے کا انتظام کیا. اور سواریوں کا ذکر ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، ہم نے انسان کے لیے گدھے، گھوڑے، خچر اور گدھے بنائے تاکہ تم اس پہ سوار ہو، اور یہ تمہاری زینت ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کرے گا سواری کے لیے جو تم ابھی نہیں جانتے. اب قرآن کریم میں اگر اس وقت بتا دیا جاتا کہ اس طرح کی ایک گاڑی ہوگی، اس طرح جہاز ہوگا، اس طرح کی جو ہے یہ چیزیں ہوں گی، تو اس وقت کا انسان نہیں سمجھ سکتا. قرآن کریم میں جو بات بتائی گئی ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آج تک ابھی بھی ہم ان کو صحیح نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ اگلی آنے والوں کو، اگلی جو تحقیقات ہوں گی، جو اگلے نتائج ہوں گے، ان لوگوں کے لیے سامنے آئے گی. تو بہرحال قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیونکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے خطاب کیا ہے، اس لیے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو بہت ساری باتیں ہیں جو بعد والوں کو سمجھ میں آتی ہیں، پہلے والوں کو سمجھ میں نہیں آئی تھی. اس میں ایمان والوں کا اور کافروں کا مقابلانہ طور پہ ذکر ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلام ما کنا نعمل من سوء. ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، ان کی موت ایسے ہوگی کہ فرشتے انہیں پٹائی کر کے جو ہے ان کو موت دیں گے، اور دوسری طرف ایمان والے ہیں جن کی موت کا ذکر ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، کہ فرشتے ان کو بہت اچھے طریقے سے موت دیں گے، اور یا یہ کہ ان کی موت بہت اچھے حالت میں آئے گی. تو اس کا یہاں پہ ذکر ہے کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسی جنتوں کا انتظام فرمائیں گے، اس کا یہاں پہ ذکر ہے کہ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا
ایسے باغات ہیں ہمیشہ کے جس کے اندر وہ جائیں گے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے بہتی ہیں، لہم فیہا ما یشاؤن، وہاں انہیں وہ ملے گا جو ان کا جی چاہے گا۔ تو اسی طرح اس میں ارشاد ہے کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ ہم نے جو بھی آپ سے پہلے نبی بھیجے وہ مرد ہی تھے اور ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، تو آپ اہل علم سے پوچھ لو، اگر تم نہیں جانتے، تم لوگ نہیں جانتے تو پہلے والوں سے، اہل ذکر سے، جن کے پاس نصیحت ہے ان سے پوچھ لو۔ تو یہاں پہ ایک تو اہل کتاب سے پوچھنے کا حکم ہے کہ اللہ نے پہلے نبی بھیجے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک جو قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان میں ایک مطلق حکم بھی موجود ہے۔ تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو نہ پتہ ہو تو معلوم کر لینا چاہیے، اور معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرنا یہ تقلید کہلاتا ہے۔ تو تقلید کرنے کا مطلب اگر کوئی حنفی ہے یا شافعی ہے یا مالکی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو الیاذ باللہ گویا کہ حضور کے برابر سمجھ لیا ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے برابر نہیں سمجھا، انہوں نے قرآن و حدیث کی جو ان کی سمجھ ہے اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اب یہ کئی لوگ اس طرح کا سوال کر لیتے ہیں جس کی تک نہیں بنتی، وہ کہتے ہیں کہ مثلا آپ لوگوں نے حنفی ہو کہ محمدی ہو، تو یہ سوال ایسے ہے کوئی آدمی پوچھے کہ بھئی تم سندھی ہو کہ پاکستانی ہو، تو بھئی سندھی ہونا پاکستانی ہونے کے معنی نہیں ہے، سندھی بھی ہیں پاکستانی بھی ہیں۔ تو حنفی ہیں تو کوئی حنفی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر سے تھوڑی کوئی دین بتا دیا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث کی جو ان کی فہم ہے اس کے مطابق انہوں نے اس میں سے مسئلہ بتایا۔ البتہ یہ کہ یہ کوئی اتنا ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر بحث کی جائے یا جھگڑا کیا جائے۔ تو جو اپنے آپ کو جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مثلا کسی امام کی نہیں مانتے، کسی امام کی تقلید نہیں کرتے ہیں، تو یہ کوئی فرقہ بازی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال وہ بھی کسی نہ کسی کی مانتے ہیں، کسی نہ کسی عالم سے پوچھتے ہیں، کسی نہ کسی کی تحریر دیکھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو کسی نہ کسی کے مثلا ایک چیز میں مختلف روایات ہیں، ان میں کسی نہ کسی وجہ سے کسی کی رائے لے کے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ کسی ایک بندے کی نہیں کرتے، جہاں پہ جس کا دل کرتا ہے اس کی وہ کر لیتے ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ اس طرح یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کے ذریعے سے انسان کو عبرت دی ہے کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ سارا کچھ خود بخود ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ اتنے نظام ہے، اتنی ہر چیز کے اندر، یعنی انسان کو قرآن کریم نے ارد گرد کے معجزات سے متعارف کرایا ہے۔ پہلے دور کے لوگ تو باقاعدہ کوئی الگ سے معجزہ مانگتے تھے کہ ہمیں جو ہے پہاڑ پھٹے اس میں سے وہ نکلے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے معجزے دیکھو، اور اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو وقت دیا ہے کہ اپنی سائنس کے ذریعے سے پڑھو لکھو، اس مقام پہ اس تحقیق پہ پہنچ کے دیکھو کہ آخر یہ نظام یہ کیسے چل رہا ہے، یہ کام کیسے کر رہا ہے۔ تو یہ کام خود بخود یہ ہو سکتا ہے، بغیر کسی کے کیے یہ ہو سکتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی نظام چلا رہا ہے کہ نہیں چلا رہا ہے، خود بخود کیسے چل رہا ہے۔ تو یہاں پہ ارشاد ہے کہ دیکھو جانوروں میں عبرت ہے تمہارے لیے کہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا، گوبر اور خون، وہیں پہ گوبر ہے، وہیں پہ خون ہے، اسی کے بیچ میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نظام لگایا ہے کہ صاف شفاف دودھ نکل کے آ رہا ہے، اس میں نہ خون کا رنگ ہے، نہ گوبر کی بو ہے، اور کسی طرح کی گندگی نہیں ہے۔ کیسا نظام ہے! اب ایسی گندگیوں کے بیچ میں سے ایسا صاف ستھرا جو ہے نکل کے خون جو دودھ آ رہا ہے، تو یہ آخر کوئی نکال رہا ہے یا خود بخود یہ سارا نظام چل رہا ہے؟ تو اسی طرح پھلوں کا ذکر ہے، شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ دیکھو اللہ نے شہد کی مکھی کو کتنی عقل دی ہے، کہ اللہ نے اسے عقل دی ہے کہ پہاڑوں میں گھر بناتی ہے، درختوں پہ بناتی ہے، اور اسی طرح جو آپ اوپر چھتیں لگاتے ہیں ان کے اوپر وہ گھر بنا لیتی ہے، اور پھر اسے حکم ہے کہ جا کے پھلوں میں سے کھا کے آؤ، اس میں سے جو ہے وہ اکٹھا کر کے لے کے آؤ، اور پھر آگے وہ شہد بناتی ہے۔ تو فصل کی سبول ربی کی ذللا، اللہ کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ 7 سے 9 کلومیٹر تک کا فاصلہ ایک شہد کی مکھی طے کرتی ہے، اتنا لمبا، اتنا دور جا کے جو ہے وہ
چوس کے رس چوس کے آ کے پھر واپس صرف اپنے اس میں ہی جانا، دوسرے میں نہیں جانا اور شہد بنانا، کتنی بڑی جو ہے اتنے سے کیڑے کو اتنی بڑی عقل دی ہے اللہ نے. تو آخر یہ خود بخود اسے سارا کچھ وہ حاصل ہو گیا یا یہ آخر کسی نے اسے اس کام پہ لگایا ہے. تو یہ سارا کا سارا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے. تو یہ سورہ نحل میں مختلف انداز سے اس بات کو بتایا گیا ہے. اسی میں اس بات کا ذکر ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنی چاہیے. تو قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ اس آیت کی وجہ سے علماء نے لازمی قرار دیا ہے. خاص طور پہ جب کوئی بھی بیچ میں دنیا کی بات کر لیں تو پھر دوبارہ اگر قرآن کریم پڑھیں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوبارہ پڑھ کے پھر قرآن کریم کا آغاز کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور یہاں پہ ارشاد ہے کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع پہلے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری امت تھے اور اس کا ترجمہ جو ہے ایسے پیشوا تھے جنہوں نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری اختیار کر لی تھی اور اپنی نعمتوں کے اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ نے ان کو چن لیا تھا، سیدھے راستے کی ہدایت دی تھی اور ہم نے ان کو دنیا میں اچھائی دی اور آخرت میں وہ صلحاء میں سے ہیں. اور ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ ملت ابراہیم کی اتباع کریں جو کہ حنیف ہے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کا دن ان کے لیے بنایا گیا جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا اور تیرا رب ان میں فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن. تو اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر کر کے اس کے بعد ہفتے کے دن کا ذکر کیا کہ گویا کہ یہ ہفتے کا دن جو یہودیوں کو دیا گیا تو یہ بھی اختلاف کی وجہ سے ان کو دیا گیا، ورنہ ان کے لیے حکم جو تھا وہی جمعے کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ملت کا حکم تھا تو وہی ان کے لیے حکم ہونا تھا. لیکن ہفتے کا حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ انہوں نے اختلاف کیا. تو جب ایک ہفتے کا دن بھی ان کے اوپر اختلاف کی وجہ سے ملت ابراہیمی سے الگ کیا گیا تو قبلہ جس کے جو سب سے بڑا کام حضرت ابراہیم کا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر، وہ اس میں کیسے انحراف ممکن ہو سکتا ہے، اس میں الگ ہونے کا ان کو اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے. اور جب خاص طور پہ جیسے ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ گئے تھے، مصر میں واپس گئے تھے تو انہوں نے جا کے سب سے پہلا کام جو کیا انہوں نے کہا کہ اپنے گھروں کا رخ قبلہ کی طرف کر دو. تو جو قبلہ جس کے وہ دعوے دار ہیں، جس کو وہ قبلہ مان رہے ہیں، وہ قبلہ تو وہ ان کے بقول حضرت سلیمان نے بنایا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو قبلہ بنایا ہے وہ تو حضرت موسیٰ کے 1000 سال بعد یا کم سے کم 500-600 سال بعد کا واقعہ. اگر 1400 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ کو مانے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو 930 قبل مسیح میں مانے تو بھی 500 سال کا فاصلہ ہے. تو 500 سال بعد جو قبلہ بنا ہے اس کی طرف منہ کرنے کا تو ظاہری بات ہے حکم نہیں. تو اسی قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے جو قبلہ حضرت ابراہیم کا قبلہ تھا. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہاں پہ معراج کے سفر کا پہلا حصہ مذکور ہے اور وہ ہے جو آپ نے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا. تو اس کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ نے ایک رات میں آپ کو سفر فرمایا. مسجد اقصی سے آسمانوں پہ جانے کا ذکر جو ہے وہ تفصیلی طور پہ حدیث میں بیان ہوا ہے، البتہ اس کی وضاحت جو ہے قرآن کریم میں بھی مختلف آیات میں آئی ہے. تو یہاں پہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی میں گئے تو یہ اصل میں اس کا ایک بہت بڑا تعلق ان کی کتاب کے اس کے ساتھ ہے کہ ان کی کتاب کے مطابق ایلیا نے جو ہے وہ بیت ایل میں آنا ہے، اس کے بعد اس نے یریحو میں جانا ہے اور اس نے بیت المقدس میں جانا ہے، اور بیت المقدس سے اس نے ایلیا نے آسمانوں پہ جانا ہے. یہ ان کی کتاب میں مذکور ہے اور اس بات کی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا فرمایا اور اس کو باقاعدہ اس کا ذکر فرمایا. تو اس میں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ اس واقعے کو بیان کرنے کے فوراً بعد یہ ارشاد فرمایا گیا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ بات کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک رات میں مسجد اقصی تشریف لے کے گئے ہیں تو یہ انہونی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو کہ پہلے سے کتاب کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی ہوئی ہے.
ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اور یہ سارے کے سارے نوح کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ بڑے شکر گزار بندے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کیا تھا کتاب میں کہ لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، 2 دفعہ تم فساد کرو گے، 2 دفعہ تمہیں سربلندی ملے گی۔ فاذا جاء وعد اولاہما، جب پہلا وعدہ آیا تو بعثنا علیکم عباد اللہ اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار، ہم نے بڑے سخت جنگ والے بھیجے اور انہوں نے گھروں کے اندر گھس گئے، اور اللہ کا کیا ہوا وعدہ پورا ہو گیا۔ تو یہ وعدہ وہ ہے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے جو جالوت نے حملہ کر دیا، ایک طرف سے فلسطینیوں نے حملہ کر دیا تھا، دوسری طرف سے جو ایلیم کے رہنے والے طاقتور لوگ تھے، موابی لوگ تھے، انہوں نے حملہ کر دیا تھا۔ تو اس طرح دونوں طرف سے ان کے اوپر حملہ ہو گیا تھا۔ تو پہلا حملہ وہ ہے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا، حضرت داؤد کے ذریعے سے وہ ختم ہوا۔ اور دوسرا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال بنین، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ موقع دیا اور تمہارے مال اولاد نے تمہیں بڑھا دیا۔ وجعلناکم اکثر نفیرا، بڑی تعداد کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد پہلی دفعہ بنی اسرائیل کو مال و اسباب کی وسعت ہوئی اور یہ سیٹل ہو گئے، خیموں کی زندگی سے باقاعدہ پکے گھروں میں آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کو پوری طرح جو وہ نصیب ہوئی۔ تو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب دوسرے واقعے کی میعاد آئی، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، تاکہ تمہارے چہرے کالے کر دیے جائیں اور تاکہ وہ جو دشمن ہیں تمہارے وہ مسجد میں داخل ہو جائیں، كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ وہ پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ جس چیز پر اس کا زور چلے اس کو وہ تہس نہس کر دیں۔ تو یہ دوسری دفعہ جو یہ ہوا، یہ دوسرا حملہ بخت نصر کا حملہ ہے۔ دوسری دفعہ بخت نصر آیا اور بخت نصر نے آ کے جو ہے دوبارہ مسجد میں داخل ہوا اور خانہ کعبہ کو جو ہے اس نے یہاں چیزوں کو ختم کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایران کا جو بادشاہ تھا اس کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ اسی دوران پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ دوسری دفعہ پھر انہوں نے وہی کام شروع کر دیا جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا۔ اور دوبارہ اس کے بعد کتاب کے اندر جو تحریف کی گئی وہ اس کے بعد کی گئی۔ اس میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر وہ تعلیمات کا خصوصی طور پہ ذکر ہے جو کہ ان کی کتاب کے اندر بھی مذکور تھی، خاص طور پہ والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا، کہ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، اب تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ طے فرما دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے۔ اگر تمہارے پاس دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکو نہیں، اور ان سے بڑی نرمی سے بات کرو اور ان کے لیے اپنے بازو رحمت سے نیچے ذلت سے جھکا دو، اور یہ دعا مانگو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ان دونوں پہ ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا۔ تو یہ آیت بنیادی طور پہ جو قرآن کریم میں جس سیاق میں بتائی جا رہی ہے، یہ آیت مبارکہ والدین کی زندگی کے اندر یہ دعا مانگنے کے لیے، البتہ والدین کی جو ہے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی یہ دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن زندگی میں یہ دعا مانگنا جو ہے اس کا یہاں پہ اس سیاق میں ذکر ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کوئی آدمی یہ دعا مانگتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے والدین شاید نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ زندہ والدین کے لیے بھی دعا مانگنے کے لیے یہ الفاظ ہیں، ان کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ تو رشتہ داروں کے حقوق کا ذکر ہے، 10 احکام عشر جو ہیں، جو کہ تمام شریعتوں کے اندر حکم تھا کہ کسی کو قتل نہ حق نہ کرو، اور زنا کے پاس نہ جاؤ، اور اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو، اور یتیم کا مال نہ کھاؤ، ناپ تول پورا کرو، وغیرہ وغیرہ، تو وہ یہاں پہ مذکور ہیں۔ اور اس میں ارشاد ہے کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اترا کے مت چلو، اکڑ کے چلنا ناپسندیدہ عمل ہے، اور اترانا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ صرف اترا کے اور اکڑ کے چلنے کی صرف میدان جنگ کے اندر اجازت ہے، اس کے علاوہ جو ہے کسی جگہ پہ اترانا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے اور بہت ہی غلط حرکت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان عاجزی کے ساتھ چلے، اور اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا، ایک ٹانگ کے اوپر بیٹھتے تھے، دوسری ٹانگ کھڑی کرتے تھے، یا جیسے
اتحیات میں بیٹھتے ہیں یا دونوں پاؤں کے وزن کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. تو کوئی جاتے ہوئے کسی قریب سے کسی یہودی نے یا کسی نے طنز کیا کہ دیکھو اس کو کہ کھانا ایسے کھا رہا ہے جیسے غلام کھانا کھاتا ہے، یعنی ایسی عاجزی سے کھا رہا ہے. تو آپ نے اس نے بطور طنز کہا اور آپ نے اس کو بطور تفاخر استعمال فرمایا کہ انما آکل کما یاکل العبد، کہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ویسے کھاتا ہوں جیسے کہ ایک بندہ کھاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر عادت میں، ہر زندگی کے حصے میں آپ نے تواضع جو ہے اس کا اظہار فرمایا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع فرماتے تھے، عاجزی کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہر کام کرتے تھے، تو ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے. اس میں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یہ ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جا رہا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے، اور یہ دعا مانگیں کہ یا رب مجھے جہاں داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے نکال اچھائی کے ساتھ نکال. مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگنا سکھائی تھی. اور کہو کہ حق آن پہنچا، باطل مٹ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگا کرتے تھے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعا پوری فرمائی مکہ کی، جب آپ داخل ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سر مبارک ہے وہ سواری کے بالکل اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور آپ انتہائی عاجزی کے ساتھ کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی نصر عبدہ، الحمدللہ الذی نصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد کی، اپنے وعدے کو پورا کیا اور تمام لشکروں کو اکیلے شکست دی. اور جب آپ داخل ہو گئے، خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور بتوں کو توڑ رہے تھے، تو اس وقت آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل مٹنے کے لیے ہی ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ حق جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے. قرآن کریم کے مقابل ہر زمانے میں فلسفہ تھا یا کوئی اور تھا، مختلف قسم کی تھیوریاں آتی رہیں، مختلف قسم کے لوگ اپنی باتیں کرتے رہے، لیکن وقت کے ساتھ وہ سارا کا سارا جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے. اور جو قرآن کی جو بات ہے وہ ہر موقع پہ بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے چمکا کے ظاہر فرماتے ہیں. اور اسی طرح آج کا دور ہے، آج میں قرآن کے خلاف مختلف قسم کے ملاحدہ، مختلف طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو لیکن انشاءاللہ اس امتحان سے بھی قرآن کریم جو ہے وہ جب یہ وقت نکلے گا تو قرآن کریم زیادہ پکے طریقے سے لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھے گا، اور زیادہ پکے طریقے سے لوگ جو ہے اس کو زیادہ یقین کے ساتھ قرآن کریم کے اوپر عمل کریں گے، جب یہ سارے کے سارے قرآن کریم کی باتیں ہمیں خارج کے اندر اور انسانوں کو سمجھ میں آئیں گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم قرآن میں سے اتارتے ہیں جو کہ شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. تو یہ قرآن کریم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شفا بنایا ہے. ایک تو روحانی شفا ہے کہ جو دل کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کو دور کرتا ہے، اس کے علاوہ جو جسمانی بیماریاں ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پڑھنے سے دور فرما دیتے ہیں. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کافروں نے معجزے طلب کیے تھے ان کا ذکر ہے. کافروں سے اب وہ ملحد صاحب سوال کر رہے تھے کہ مدینہ والوں کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ اولا کافرین بھی، تو کیونکہ وہ قرآن کریم کے بارے میں ہر چیز کا سوال مدینہ والوں سے جا کے، یہودیوں سے جا کے پوچھ کے آتے تھے. تو یہاں پہ 3 سوالوں کا ذکر ہے 15ویں پارے میں جو انہوں نے یہود سے پوچھ کے آ کے حضور سے سوال کیے تھے. ان میں سے پہلا سوال تھا کہ روح کے بارے میں پوچھو، روح کیا ہے. دوسرا پوچھو کہ ذوالقرنین کون تھا. اور تیسرا یہ کہ یاجوج ماجوج کا پوچھو، ذوالقرنین کا پوچھو، اور ایک اور چیز کا انہوں نے سوال کیا تھا. 3 چیزوں کا پوچھنے کا کہا تھا اور تینوں کا اسی میں ذکر ہے. تو ان کا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں جواب دیا. روح کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، انہوں نے کہا تھا کہ ایک کا جواب نہیں دیں گے، 2 کا جواب دیں گے. تو اسی طرح روح کا جب سوال اس کے بارے میں فرمایا گیا قل الروح من امر ربی، روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، یہ انسان نہیں سمجھ سکتا. آج کے دور میں اس بات کو انسان کے اندر کیا چیز ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس سے کیا چیز نکلتی ہے، اس کو قابو، اس کو سمجھنے کے لیے سائنسدان کئی ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں. کبھی اس کو شیشے کے اس میں ڈالتے ہیں، کبھی اس میں
مختلف طرح کی جو ہے مشینیں لگا کے دیکھتے ہیں کہ آخر کیا چیز ہے جو انسان کی اس میں سے نکل رہی ہے. تو یہ انسان کی سمجھ سے اوپر کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مختصر انداز میں بتا دیا کہ الروح من امر ربی، روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم. اس کے علاوہ دوسری بات یہاں پہ سورہ کہف ہے. سورہ کہف کا نام سورہ کہف اس وجہ سے ہے کہ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ مذکور ہے، جن کو غار کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تھی اور 309 سال تک وہ سوئے رہے تھے. تو ان کا اس صورت میں ابتدا میں ذکر ہے. یہ بھی انہوں نے سوال کیا تھا کہ اصحاب کہف کی بات بتائیں، تو اصحاب کہف کا واقعہ اس میں بتایا گیا. اب اصحاب کہف کس دور میں تھے اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ شہزادے تھے. یہ اتنی بات تو یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ بادشاہوں کے بیٹے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کے جو لوگ مشرک والدین تھے، مشرک رشتہ دار تھے، تو ان سے وہ بچنے کے لیے وہ کسی غار کے اندر چلے گئے تھے، اور 309 سال بعد وہ جاگ کے آئے. تو اس وقت ایمان والوں کا بحث چل رہی تھی، اور اس وقت پھر دوبارہ جو ہے ان کا دوبارہ وہ واپس گئے، تو وہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی جو جگہ تھی اس کے اوپر مسجد بنائی گئی. اب یہ اصحاب کہف کہاں پہ تھے، کون لوگ تھے؟ اب ظاہری بات ہے شہزادے تھے. تو یہ کس دور کا واقعہ ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم نے جب کتاب کے اندر ان کے واقعات پڑھے تھے، اس میں اندازہ بظاہر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اصحاب کہف ہوں یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے قریب کے وقت میں یہ لوگ تھے جو ایمان لے کے آئے. اور یہ جو دوسرا واقعہ 309 میں جو ہوا، یہ بظاہر یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب 300 کے قریب اس رومن جو گنتی شروع ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. بظاہر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہجری جو عیسوی سال ہے اس کا ابتدا ہوتا ہے. لیکن جس حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات ہیں، ان کی جو تاریخی کڑیاں ملائیں تو ان سے یہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پہ جانے سے جو یہ رومن سال ہے، یہ کرسچن کیلنڈر جو ہے، اس کا جو آغاز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ جانے سے ہوتا ہے. اس کی وجوہات ہم آگے بیان کریں گے. تو اس کے بعد یہ جو قسطنطین تھا جس کے دور میں عیسائیت باقاعدہ مذہب قرار دی گئی، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی جو ابتدا میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے دور کے اندر جو رومی بادشاہ تھے وہ عیسائی ہو گئے تھے. کیونکہ یہ جو شہزادے بھی چلے گئے تھے تو ان کا بھی ایک بظاہر ہو سکتا ہے کہ اثر ہو جس کی وجہ سے ان کو ہدایت قبول کرنا آسان ہو گئی، اور وہ لوگ اصل عیسائی مذہب کے اوپر تھے. اور بظاہر یہ عیسائی یہ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو تھے وہ اس میں کچھ لوگ عیسائی ہوئے تھے، پھر بعد میں سارے مشرک رہے، اور 309 میں جا کے عیسائیت باقاعدہ عیسائی مذہب کا جو رومی حکومت تھی اس کا جو مذہب سرکاری مذہب عیسائی بنا وہ 300 میں جا کے بنا، اور کانسٹینٹائن کے دور کے اندر بنا. اس کے دور میں یہ جس کے دور میں ایک کونسل ہوئی اور اس میں ساری کتابوں کو سائڈ میں کیا گیا اور کچھ کتابیں طے کی گئیں. لیکن بظاہر جو اگر حالات کا ہم صحیح طرح جائزہ لیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو اصل جو رومی عیسائی جو تھے وہ پہلے 300 سال کے اندر جو رومی جو تھے وہ صحیح عیسائیت کے اوپر تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل دین کے اوپر تھے. لیکن آرین وہ فرقہ تھا جو بنیادی طور پہ جسے یہ گنوسٹک فرقہ کہتے ہیں، وہ اس فرقے کے مطابق اس کے مطابق عقائد کے مطابق بادشاہ موجود تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے تھے اور اللہ کو ساری طاقتیں اللہ کی مانتے تھے. لیکن یہ جو 309 کے اندر جو یہ جو دور ہے اس کے اندر جس میں ان کو اپنی ریاست کے لیے انہوں نے وہ جو کونسلیں بلائی تھیں، تو اس وقت بظاہر انہوں نے بت پرستی شروع کی، اور بت پرستی والا جو مذہب ہے عیسائیت کی جو بت پرستی والی شکل ہے یہ 309 سال بعد یہ اصحاب کہف کے دوبارہ ظاہر ہونے کے بعد کوئی 5-10 سال بعد یہ واقعہ ہوا. عوام جو تھی وہ بہت زیادہ کیونکہ بت پرستی سے وہ عیسائیت کی طرف آئی تھی تو وہ جو عیسائیت کے اصل عقائد تھے ان کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں تھی، اور جو شرکیہ جو عقائد تھے جن فرقوں کے جو خاص طور پہ پولس نے جس کی بنیاد رکھی تھی تو عوام ساری اس طرف تھی، اس وجہ سے بادشاہوں کو اپنا عقیدہ چھوڑنا پڑا تھا. اور بظاہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یعنی اس سے تقریباً 600 ساڑھے 600 سال بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کیسر جو بادشاہ تھا وہ اس وقت بھی آرین عقیدے کے مطابق تھا. اسی وجہ سے اس نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعلیم لے کے جو قاصد گئے تو اس نے کہا کہ میں حضور کی بات کو بالکل مانتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہی وہ حیثیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, لیکن کیونکہ میری قوم والے, میری جو حکومت والے ہیں وہ لوگ نہیں مانیں گے, اس وجہ سے میں اس کو تسلیم کرنے سے مجبور ہوں. تو یہاں پہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے. یہ بظاہر یہ ابتدائی دور کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے قریب کے دور کا یہ واقعہ ہے, اور یہ جو دوبارہ جو زندہ ہوئے 309 سال بعد, یہ بظاہر جو عیسائیت جو جسے کہا جاتا ہے کہ سرکاری طور پہ عیسائی مذہب بنا, تو اس سے کچھ پہلے کا یہ واقعہ ہے. بظاہر اللہ تعالیٰ نے حقیقت واضح فرما دی, لیکن پھر بھی لوگوں نے ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے, اور لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کو اس بات پہ مجبور کیا کہ آپ نے جو شرکیہ عقائد مانے جاتے ہیں عیسائیت کے اندر انہی کو تسلیم کرنا ہے. تو اس کے اوپر وہ اس کے بعد ان کا اتفاق ہوا. سورہ کہف کے اندر بہت سارے عبرت کے واقعات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے واقعات ذکر فرمائے. قرآن کریم میں یہاں سورہ کہف کے اندر بہت سارے لوگوں کے واقعات ہیں, اور عبرت ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور اولاد تو دنیا کی زینت ہیں, ہمیشہ رہنے والے کام آنے والی جو چیز ہے وہ اللہ کے ہاں اللہ کا ثواب ہے, اور اسی کے پاس لوٹنا جو ہے یہ اصل چیز ہے. اس کا یہاں پہ ذکر ہے, اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے جب کہہ دیا تھا کہ مجھے اللہ نے سب سے زیادہ علم دیا ہے, تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ ان سے بھی بڑے علم والے موجود ہیں. تو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے سے بڑے علم والے رکھے ہیں, اور کسی کا علم آخری نہیں ہے, اور ہر علم والے سے بڑا عالم اللہ نے دنیا میں رکھا ہے. دنیا میں ہر چیز اچھے سے اچھا موجود ہے, اور سب سے اچھا جو ہے وہ صرف اور صرف جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں, اور انسانوں میں سب سے افضل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. وہ ان کو اور ان کے ذریعے سے انسانوں کو سبق دینا تھا کہ کبھی بھی اپنے آپ کو اچھا نہ کہیں, ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے. یہاں پہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات اور ان کو جو علم لدنی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا اس کا ذکر ہے. اسی طرح حضرت ذوالقرنین کا واقعہ مذکور ہے, اور یاجوج ماجوج کا واقعہ ہے. ذوالقرنین بظاہر یمن کا بادشاہ تھا, اور یاجوج ماجوج کو انہوں نے قید کیا. تو یہ کس طرح قید کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, لیکن جو جغرافیائی حالات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کی اس سے پہلے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے جو جغرافیائی نشانیاں ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ملتی ہیں کہ حضرت جو ابراہیم علیہ السلام کا جو بنیادی جو گاؤں تھا جس میں جہاں سے ہجرت کر کے وہ لوگ ہاران گئے تھے, وہ حضرت ابراہیم کی اس دوران اس وقت وہ ساحلی علاقہ تھا, وہاں تک سمندر تھا جو کہ یعنی عراق کے اندر یہ علاقہ ہے, یعنی اس وقت جو موجودہ سمندر کی جو خلیج فارس ہے اس سے کافی پیچھے وہ علاقہ ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر ہی جب وہ دو بادشاہوں کی جنگ ہوتی ہے تو اس میں وہ بادشاہ آگے تک آتے ہیں, خلیج فارس تک آتے ہیں. تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ذوالقرنین نے جو کام کیا ہے وہ کام اس طرح کا ہے کہ اس میں پانی کی سطح نیچے چلی گئی. پانی کی سطح نیچے کیسی چلی گئی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے برف, ان کی وجہ سے انہوں نے کوئی اس طرح کی ٹیکنالوجی استعمال کی کہ جس کی وجہ سے برف جم گئی, اور ہو سکتا ہے کہ یہ انٹارکٹیکا جو جزیرہ ہے یہاں پہ ہی وہ جو ہے یاجوج ماجوج ہوں, اور برف جمنے کی وجہ سے پانی جو ہے کیونکہ جب جم جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پانی کی سطح جو ہے وہ یہاں پہ کم ہوگی. اگر یہ برف ساری پگھل جاتی ہے تو دوبارہ پانی کی سطح بلند ہو جائے گی. جیسے ہمارے ہاں بھی یہاں پہ یہ جو پہاڑ ہیں ان تک یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو خاران یہ بلوچستان کے پلی طرف کا جو علاقہ ہے یہ بظاہر اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی زمانے میں یہاں پہ پانی کی سطح جو تھی یہاں تک پانی کی سطح تھی, اور اس کے بعد پانی کی وجہ سے یہاں پہ کٹائی ہوئی ہے. اور لیکن یہ کہ اب پانی وہاں سے بہت پیچھے ہے, بلوچستان کا علاقہ ہے, ہمارا بلوچستان ہے, اس کے بعد ایران کا بلوچستان ہے, اس کے بعد بھی کچھ علاقہ ہے, پھر جا کے سمندر ہے. تو بظاہر پہلے پانی یہاں تک پہنچا ہوا تھا, اور حضرت ابراہیم کے دور میں ہی یہاں سے پانی اتر گیا, اور اس جگہ میں حضرت لوط علیہ السلام یہاں سے گزرے ہیں, اور یہ دشت لوط یہاں پہ قرار دیا گیا ہے.
تو بظاہر وہ جو حضرت ذوالقرنین نے جو ٹیکنالوجی استعمال کی ہے وہ بظاہر برف جمانے میں اس کا کوئی کردار ہے، اور بظاہر ممکن ہے ہمارے جو سائنسدان ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے ان کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں، جو انٹارکٹیکا کی برف ہے، اسی طرح جو رشیا کے جو اس کے اندر جو برف ہے، تو اس کے ساتھ تو ممکن ہے کہ یہاں سے جو اس کے ساتھ جو مستی کر رہے ہیں اس کا نتیجے میں کہیں یاجوج ماجوج باہر آ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمایا، لیکن ظاہری بات ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بعد آنا ہے۔ تو اس میں کافر کا ذکر ہے کہ افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ تو یہاں پہ بڑی عبرت کی بات یہاں پہ یہ مذکور ہے کہ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہاں پہ ہے کہ وہ اب بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا میں ان کی جو محنت ہے وہ ساری اکارت چلی جاتی ہے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایمان کے بغیر آدمی جو کام کر رہا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں، اس کے ایمان ضروری چیز ہے۔ سورہ مریم جو ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ اب یہ حضرت زکریا علیہ السلام جو قرآن جس انداز میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تعارف کرا رہا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تعارف کروا رہا ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں سیدا و حصورا و نبی من الصالحین، اور اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے بظاہر وہ سردار ہیں، ہیکل کے اندر جس جگہ پہ حضرت زکریا علیہ السلام ہیں وہاں پہ ان کی ایک بادشاہانہ حیثیت ہے، جو قرآن کریم کی اس سے لگ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے ان کی باقاعدہ بات سننے کے لیے آمادہ ہیں، منتظر ہیں، 3 دن تک وہ بات نہیں کر پا رہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی جو حیثیت قرآن کریم میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ایک ایسی مقتدیانہ حیثیت ہے کہ سارے جو ہیکل کے جو لوگ ہیں، جو ماننے والے ہیں، جو وہاں پہ جو بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ان کے حکم کے منتظر ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے۔ لیکن دوسری طرف اور ان کے بیٹے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جو حضرت زکریا کے پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے، یعنی حضرت عیسیٰ سے بڑے ہیں۔ اب اگر ہم عیسائیوں کے اس میں دیکھتے ہیں، عیسائیوں کے اس میں حضرت یحییٰ کا ذکر ملتا ہے، ان کو جان دا بیپٹسٹ کہتے ہیں، یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ تو ان کی لیکن حضرت زکریا کا عیسائیوں کے جو کتابیں ہیں اس میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ جو یہودیوں کا جو حالانکہ یہودیوں کے پاس جو تالمود ہے اس میں ہر زمانے کی جو اہم لوگ ہوتے ہیں ان کا ذکر اس میں موجود ہوتا ہے، تو لیکن اس میں حضرت عیسیٰ کے دور میں حضرت زکریا موجود تھے، اس کا ذکر نہیں ملتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جو قرآن کریم میں جو حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام بتائے گئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، یہ کوئی اور جگہ ہے، جو وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ سارے یہودی رہ رہے تھے۔ یعنی جو ہمارے پاس جو موجودہ جو کتاب جن لوگوں سے روایت ہو کے آ رہی ہے اور جو لوگ جو ہمارے پاس پہنچا رہے ہیں کتاب، بظاہر ان کے پاس جو ہے یہ واقعات موجود نہیں ہیں، اور یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ پیدا ہوئے ہیں وہ کوئی اور جگہ تھی، وہ ہیکل کوئی اور ہیکل تھا، وہ عبادت گاہ کوئی اور عبادت گاہ تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ ان کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کی کتاب، ان کی جو سلطنت تھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، دونوں میں مرکز تھا، دونوں میں عبادت گاہ تھی اور دونوں اپنی عبادت گاہ کو سچا کہتے تھے۔ اب یہ انہوں نے کہا کہ سچی عبادت گاہ جو ہے وہ کون سی ہے؟ بیت المقدس کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جو آخری جو ہمارے پاس پیشن گوئیاں ہیں ان میں سے جس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی چڑھانے کی کوشش کی، وہ پیشن گوئی یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی یہ والا جو ہیکل ہے جہاں پہ بیت المقدس جو ہے، اس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تباہ ہوگا، اس کا ایک پتھر بھی برقرار نہیں رہے گا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہیکل غلط ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس ہیکل کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ پیدا ہوئے تھے وہ ہیکل اصل تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہیکل کہاں تھا جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے؟ اب اس بات کو اگر ہم ایک طریقہ تو جو ہم نے دوسرے طریقے سے کتاب کا مطالعہ کیا ہے شروع سے ہمیں نظر آتا ہے
کہ شروع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنایا وہ مکہ کے اندر بنایا. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو کہانی ہے اس کے اندر جو واقعات ملتے ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ حجاز کے اندر رہتے تھے. اس کے بعد ہمیں جو اور مثالیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکل کے آئے تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل کے جو آئے تو وہ حجاز کے علاقے میں آئے. تو ان تمام باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسرا جو ہیکل تھا وہ کہاں پہ تھا؟ خانہ کعبہ کی جگہ پہ تھا. تو اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ پہ پیدا نہیں ہوئے جہاں پہ یہ ہیکل ہے، اور جو جس جگہ کے ہیکل کے عیسائی اور یہودی دعوے دار ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اسی ہیکل میں پیدا ہوئے تھے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہیکل تھا، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اور اسی جگہ پہ وہ پیدا ہوئے. اور اس بات کی تائید ان کی کتاب میں دوسری جگہ سے ہوتی ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ یشوع جو ہے وہ ایلیا کے مثل ہوگا، بالکل بعینی ہر چیز میں وہ کیا ہو جائے گا؟ ایلیا کے وہ اس کا شاگرد ہے، اور ہر چیز میں وہ ایلیا کے مشابہ ہو جائے گا، ہر چیز میں اسے ایلیا کی مشابہت ملے گی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش وہیں پہ ہوئی جہاں پہ حضور کی پیدائش ہوئی. سمجھ بات کی نہیں؟ اور حضور کی پیدائش یہاں پہ یہ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک جو بہت ساری باتیں یہاں پہ معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ مشرق کی طرف ہوئی، کہ حضرت مریم کو حکم دیا گیا، وہ مشرق کی طرف گئیں، تشریف لے گئیں. تو خانہ کعبہ سے مشرق کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائے پیدائش کے بارے میں جو اقوال ہیں وہ بھی یہی ہیں، خانہ کعبہ سے مشرق کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وہ ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم اور مشابہتیں دیکھیں، جیسے ہم پہلے اس کتاب کے اندر ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کا جو خاندان تھا وہ بنو نجار کہلاتا تھا. حضرت مریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا جو خاندان ہے، حضرت آمنہ کا خاندان بنو نجار کہلاتا ہے. اور ان کا جو حضرت مریم علیہ السلام جس جگہ میں رہ رہی تھی، جس جگہ میں یعنی ان کی حضرت مریم کی والدہ جس جگہ میں رہتی تھی، وہ جگہ وہ شہر ناصرہ تھا، کہ اس میں ناصرہ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے مدد کرنے والے لوگ ہوں گے. تو جس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہر چیز کا ذکر ہے، آپ کی پیدائش کا ذکر ہے، آپ کا موضع ہجرت کا ذکر ہے، تو اسی وجہ سے وہ لوگ وہاں پہ آباد تھے. تو بظاہر حضرت مریم یعنی حضرت مریم جو ہے وہ اس جگہ میں نہیں رہ رہی تھی جہاں پہ ان کی والدہ رہ رہی تھی. ان کی والدہ نے وقف کیا تھا مریم کو کہ میں اس بچی کو جو ہے اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے وقف کرتی ہوں. تو اللہ کے گھر کی عبادت، اور وہ خود دوسری جگہ پہ رہ رہی تھی، اور وہ جگہ ناصرہ تھی. تو بظاہر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مدینہ کے اندر یہی جگہ ناصرہ ہوگی، کیونکہ پہلی کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور جو مکہ کے اندر سارے کے لوگ ہجرت کرنے آتے ہوں گے، عبادت کرنے آتے ہوں گے، ہیکل آتے ہوں گے، تو یہیں پہ وہ حضرت مریم کو جمع کروا کے گئیں. اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دوہری رشتہ داری تھی حضرت مریم کے ساتھ. وہ ان کے یعنی پھپھا بھی لگتے تھے، اور اسی طرح معذرت ان کے یعنی خالو بھی لگتے تھے، اور ان کے چچا بھی لگتے تھے. تو حضرت مریم کے جو والد تھے وہ حضرت زکریا کے بھائی تھے. حضرت عمران جو تھے وہ حضرت زکریا کے بھائی تھے، اور حضرت زکریا کی جو اہلیہ ہیں وہ حضرت مریم کی اہلیہ والدہ جو ہیں وہ ان کی بہن تھی. تو یہ دوہری رشتہ داری ان ساری باتوں سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو جائے پیدائش ہے. اور اسی طرح ان کی جو پرانی کتابیں ہیں، جو ابتدائی کتابیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عیسائیوں کی جو لکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کا جائے پیدائش جو ہے بیت المقدس سے جنوب کی طرف ہے. تو یہ بعد میں اسے انہوں نے تحریف کر کے اور بعد میں انہوں نے تبدیل کر کے یہ کہتے ہیں ہم نے کریکشن کر دی. پہلے لوگوں سے غلطی ہو گئی اور بعد میں ہم نے کیا کر دیا، اسے جنوب کی بجائے اسے کیا کر دیا ہے. جو صحیح بات ہے وہ ہمیں پتہ چل گئی کہ وہ حضرت عیسیٰ کا جو شہر تھا وہ بیت المقدس سے شمال میں تھا، جنوب میں نہیں تھا. اور وہ جو دوسرا قبلہ ہے وہ بھی شمال میں ہے، جنوب میں نہیں ہے. اور ایک انہوں نے ایک جگہ مان لی ہے کہ یہ جو ہے یہ جو جھگڑا چل رہا تھا دو ریاستوں کا وہ جگہ تھی. اب وہ جگہ جس کا کوئی دعوے دار ہی نہیں ہے، وہاں پہ انہوں نے ایک دوسرا قبلہ مان لیا اور وہاں پہ ساری کہانی مان لی. تو جو اصل جو جگہ ہے وہ وہی ہے جہاں پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہی جگہ وہ اصل ہے. اس کے لیے ہمیں یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے ہمیں اس کے باقاعدہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. آرکیالوجیکل جو ایویڈنس ہیں وہ اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ایک بڑے پیمانے پہ کام کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہمارے یہ طلبہ ہیں انشاءاللہ یہ کام کریں گے انشاءاللہ. یہ تو اس میں پھر آگے اب کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے تو میں اس میں خاص طور پہ کیونکہ ہمارا فوکس
کتاب مقدس کے ساتھ جو تحریف ہے، جغرافیائی تحریف کتاب مقدس کی ہے، وہ ہم قرآن کے ذریعے سے واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس ضمن میں جو ایک آخری بات جو ہے جس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور ایمن سے کی سائڈ سے پکارا، من جانب الطور الایمن۔ اب اس کا ایک ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے کہ بابرکت طور کے سائڈ سے پکارا، اور عام طور پہ ہمیں جو یہودیوں نے، عیسائیوں نے بتایا ہے کہ طور سینا ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ وہ صحرائے سینا کے اندر مانا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں طور کو جہاں پہ بھی ذکر آیا ہے، طور کے ساتھ ایمن کا لفظ آیا ہے۔ دوسری جگہ پہ خالی طور کی ایک اور صفت بتائی گئی ہے، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، کہ وہ درخت جو کہ طور سینا سے نکلتا ہے اور اس میں سے جو ہے وہ تیل نکلتا ہے، تو یعنی زیتون کا بتایا گیا کہ طور کی نشانی یہ ہے، اس میں زیتون نکلتا ہے، جنگلی زیتون اگتا ہے۔ اب جنگلی زیتون کہاں پہ شروع سے اگتا ہے، اس کے لیے جو ہے جب ہم ان کا جو جیولوجیکل جو ایویڈنسز ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق جو کوہ سینا کا جو علاقہ ہے، صحرائے سینا کا علاقہ ہے، اس میں جنگلی زیتون اگ ہی نہیں سکتا ہے۔ سمجھ بات کی نہیں؟ جنگلی زیتون جو سینا کا علاقہ، کیونکہ یہ صحرائی علاقہ خشک علاقہ ہے، پانی نہیں ہے، اور جو ہے وہ اس کی آب و ہوا جو زیتون کا درخت ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتی۔ تو یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا ایک ترجمہ تو ہمارے عام طور پہ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ طور بابرکت طور، لیکن اس کا ایک اور ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ یمن کا طور۔ سمجھ بات؟ اور جب ہم تاریخی اور جیولوجیکل ایویڈنسز کو دیکھتے ہیں تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جو جنگلی جو زیتون اگتا تھا وہ یمن کے اندر اگتا تھا، اور جو فلسطین کے اندر زیتون کی کاشت باقاعدہ رومیوں کے دور میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں رومیوں نے باقاعدہ یہاں پہ آ کے اس کی کاشت شروع کی، اور جو ہے ترکی کے علاقے میں جو اس کی کاشت شروع ہوئی وہ یہاں سے باقاعدہ اس کے بعد شروع ہوئی۔ تو یہ آج بھی جو جنگلی زیتون جو اگتا ہے وہ اسی علاقے کے اندر اگتا ہے۔ تو اس سے جب ہم مدین کا، جیسے ہم بتا چکے ہیں کہ مدین ہمارے اس کے مطابق جو ہے یہ عمان کا اور اس طرف کا علاقہ ہے، یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر آئے ہیں اور یہاں سے اگر وہ جا رہے ہیں واپس مصر کو، تو ظاہری بات ہے کہ بیچ میں یہ جو یمن کا سارا علاقہ ہے یہ بھی یہاں سے گزرتا ہے، بیچ میں پڑتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور حجاز کا علاقہ یمن کا حصہ شمار کیا جاتا تھا، یمن کا حصہ مانا جاتا تھا۔ تو اس حساب سے ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی دفعہ جو وحی آئی اور دوسری دفعہ وحی آئی وہ سیم پہاڑ پہ آئی۔ پہلی دفعہ جب وہ جا رہے تھے مثلا عمان اور اس علاقے سے گزرتے ہوئے مکہ کے پاس سے جب گزر رہے تھے تو یہاں پہ ہی انہیں ہیرا پہاڑ کے اوپر ہی پہلی وحی بھی یہیں پہ آئی ہو، اور دوسری وحی بھی دوسری دفعہ بھی جب وہ واپس آئے اور مصر سے جب سمندر پار کر کے سعودی عرب کے علاقے میں آئے تو اسی علاقے میں ان کے اوپر دوبارہ دوسری وحی بھی جو ہے وہ اسی علاقے میں آئی ہو۔ تو یہ ممکنہ صورتحال ہے، یہ صرف جو ہمارے پاس جو جیولوجیکل ایویڈنس ہیں اور جو کتاب کی کہانی کو جمع کرتے ہوئے ان کی کتاب کی جو کہانی ہے اس کو جب جغرافی کو سیدھا کرتے ہوئے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، یہ اس کا ایک خلاصہ ہے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت بھی ہے، تحقیق جاری بھی ہے، تو اہل علم کو بھی اس پہ غور و فکر کرنے کی دعوت ہے۔ تو سورہ مریم تک آج کا ہوا ہے، اور انشاءاللہ کل سورہ طٰہٰ سے انشاءاللہ کل کو بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔